السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کو جمعہ مبارک۔ اللہ تعالیٰ اس جمعے کی برکت سے، اور خاص طور پہ ماہ سیام چل رہا ہے، برکتوں والا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی زندگیوں کو خوش آباد کر دے، خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو بیمار حال ہے اللہ انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے نمازوں کو، عبادتوں کو، روزوں کو، ہماری تراویحوں کو، ہماری تہجد کو، ہماری تلاوت قرآن کو، بولنے اور سننے والوں کو، ان تمام کو قبول فرمائے، اور اللہ ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، اور اللہ ہم کو شفاف متقی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آئیے بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ بھی کچھ تھوڑی سی باتوں پر میں آپ کا ذہن لے گیا تھا، چھوٹی عام مختصراً باتیں ہیں جو عام آدمی کے دماغ میں آتی ہے، اس کا سلسلہ آگے جاری رکھتے ہوئے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ماہ سیام کا پہلا اشرا، پہلا دہا ہو چکا ہے۔ اللہ اس دہا میں ہم سے اگر کوتاہیاں ہوئی ہے، کچھ غلطیاں ہوئے، تو اسے آقا نامدار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمارے ان کوتاہیوں کو، ان گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہماری جتنی بھی عبادتیں ہوئی ہیں، جتنے بھی روزے ہوئے ہیں، ان تمام کو اللہ قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اب صرف 19-20 دن رہ گئے ہیں ماہ سیام کے، تو میں ادباً تمام امت محمدیہ مسلمین سے گزارش کرتا ہوں کہ ان دنوں کو جان غنیمت سمجھیے، اور رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر، سجدے میں جا کر اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیجئے۔ اللہ 70 ماؤں کی محبت رکھنے والا ہے۔ اللہ آپ کا ہاتھ، میرا ہاتھ کسی کا نہیں چھوڑتا میرا مولا، تو بس اللہ کو راضی کر لیں۔ برابر اگر آپ کی دعا میں کوئی کشش ہوگی، آپ اللہ کو راضی کر پائیں، تو سمجھ لیجئے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کی کامیابی پکی ہے۔ تو اللہ ہم تمام کو ہماری دعاؤں میں کثرت لانے کی، گڑ گڑا کر دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور چند باتیں یہ ہیں کہ دیکھیے، ماہ سیام جیسا بڑے بڑے علماء، مشائخین یا ہو یا مفتی عالم ہو، تمام کا ہم سنتے آ رہے ہیں کہ اس مہینے میں ایک نیکی کا ثواب 70 کے برابر ہے۔ تو ہمیں چاہیے اس کا ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں، خاص طور پہ ہماری نمازوں میں، عبادتوں میں، ہمارے روزوں میں، ہمارے تراویحوں میں، تو اس چیز میں ہم شدت لا لیں۔ ہم ایسا پختگی طریقے سے اپنے آپ کو پیش کریں کہ ہم عزا کے ساتھ ہی گھر چھوڑ دیں اور گھر کو نماز کے لیے نکل جائیں، اور جہاں تک ہو سکے ہماری نگاہوں کی، ہمارے الفاظ، زبان کی، ہر چیز کی حفاظت کریں۔ روزہ صرف بھوکے رہنے کا یا نہیں کھانے کا نام نہیں ہے، روزہ ہر چیز کا ہوتا ہے۔ روزہ ہوتا ہے نگاہ کا، روزہ ہوتا ہے زبان کا، روزہ ہوتا ہے ہمارے صبر کا۔ تو ان تمام چیزوں کو اپنے میں قائم کر لیجیے، اور روزے کا مطلب ہے صبر کرنا۔ تو ہم اللہ کی آزمائش میں پورے اتریں۔ اور تھوڑی سی عام باتیں یہ ہیں کہ یہ کوئی تاکیدیں نہیں ہیں، بس آپ سے ادباً گزارش ہے کہ 10 دن تراویح پڑھ لیے، 3 پارے سن لیے، ہو گئی قرآن، چلو فری ہو گئے، یہ دماغ سے نکال دیجئے۔ عید کا چاند دیکھ کر، اور عید کا پھر رمضان کا، اپنے عید کا چاند دیکھ کر اور عید کا چاند دوبارہ دیکھ کر، یعنی چاند سے چاند تک ہم کو تراویح پڑھنا ہے۔ تو اس چیز کا خاص طور پہ خیال رکھیے، کیونکہ 10 دن میں جب 3 پارے تھے، میں نے دیکھا کہ مسجد کا صحن اور فرسٹ فلور پورا فل ہو جا رہا تھا۔ جب 11ویں دن کی تراویح شروع ہوئی، تو صرف 4 صفحے، 3 صفحے ہیں۔
تو یہ مت سمجھیے کہ ہم نے تراویح کا جو ہے وہ ادا کر دیے ہیں۔ تراویح پڑھنا ہے 30 دن، اور خاص طور پہ رمضان میں زکوٰۃ کا زیادہ سے زیادہ آپ خیال رکھیے، پوری ایمانداری کے ساتھ اپنی زکوٰۃ دیجیے، کیونکہ اللہ نے ہم کو جو مال عطا کیا ہے، جتنا بھی عطا کیا ہے، اس کے حساب سے ہم کو زکوٰۃ عطا کرنا ہے۔ تو زکوٰۃ ضرور دینا ہے، تاکہ ان زکوٰۃ کے ذریعے جو مستحقین ہے، جن کو ملنا ہے، ان تک پہنچے، اور وہ بھی اپنی عید ہر رمضان اچھی طریقے سے منائیں۔ تو اللہ کا جانے غنیمت مانیے، اللہ کا لاکھ لاکھ کروڑوں بار شکر ادا کریے کہ اللہ نے ہم کو اس قابل سمجھا کہ ہم کو مال جیسی نوازش عطا کی، تاکہ ہم دوسروں کے کام آ سکے، دوسروں کی مدد کر سکے۔ دیکھیے، خرچ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا، دگنا ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اللہ کس کو کیا دے گا، کب کیا دے گا، کب کیا کس سے چھین لے گا۔ جب ہمارے پاس موقع ہے، جب اللہ کی ہدایت ہے کہ میری راہ میں خرچ کر، تو ہمیں اللہ کی ہدایت پہ چلنا چاہیے۔ ہمارے نبی نے بھی فرمایا کہ جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ ان کو اتنا دیتے رہے گا۔ یعنی کہ پانی کا جیسا جھرنا ہوتا ہے، جتنا آپ پانی سینچتے رہیں گے، جھرنے اتنے پھوٹتے رہیں گے۔ تو بہرحال زکوٰۃ کا اور زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، مستحق تک پہنچائیں، جہاں تک ہو سکے غریبوں کی مدد کیجیے۔ اور خاص طور پر اگر ہمارے خاندان میں اگر کوئی ہے جو بول نہیں سکتے، جو بتا نہیں سکتے، تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم پہنچ کر ان کی مدد کریں، ان تک پہنچائیں۔ اور فطرہ بھی دینا ہے، بہرحال فطرہ بھی ادا کریے۔ تو رمضان میں جو اچھے کام ہم سے ہو سکتے ہیں، بہرحال اچھے سے اچھے کام کریے۔ غریبوں کو کھانا کھلائیے، ان کا افطار کرائیے۔ مستحق لوگوں کو کھلانا ثواب ہے، خاص طور پہ رمضان میں تو افطار کرانا۔ جو معاشی حالات سے جوجھ رہے ہیں، ان کی مدد کرنا، کہ اللہ ہم کو ایک بھرپور موقع دیا ہے اس مہینے میں کہ ہم آگے بڑھ چڑھ کر ان کی مدد کر سکیں، اور اللہ ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعاؤں کو بھی ہمارے لیے قبول فرمائے گا۔ اگر کسی بھی ایک مستحق کے منہ سے ہمارے لیے دعا نکل گئی، تو اللہ ہماری زندگی کو خوش آباد کر دے گا۔ اور جہاں تک ہو سکے جن جن کو ضرورت ہے، ان کو آپ ایک لسٹ بنا کر ان تک پہنچائیے، تاکہ وہ بھی اپنی رمضان اور عید اچھی طریقے سے گزار سکیں۔ اور خاص طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ روزوں میں پورا ٹائم اپنا عبادت میں گزاریں، نہ کہ سو کر۔ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے، کوئی بھی اس سے بچاوا نہیں ہے کہ سحری کر لیے اور سحری کر جو سوتے ہیں، تو جناب عصر سے پہلے اٹھتے ہیں، جب گھر میں ہی 4 رکعت فرض نماز پڑھ کر افطار کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں۔ روزہ یہ نہیں ہے، آپ اپنے کام بھی کریے، روزہ بھی رہیے، اور روزے کا پورا احترام کریے۔ مجبوری میں سونا الگ بات ہے، اپنی عادت بنا لینا الگ بات ہے۔ تو خاص طور پہ اس چیز کا خیال رکھیے۔ ماہ سیام اب 19-20 دن رہ گئے ہیں، اس کا پورا احترام کریں، اور اس سے جو فائدہ مل سکتا ہے، پورا فائدہ اٹھائیں، پورا اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، اچھے مارکس لینے کی کوشش کریں۔ اس لیے مثال دے رہا ہوں، ایک ہر مومن کے لیے امتحان ہے کہ رمضان میں کس طریقے سے وہ اپنے طرف اللہ کی نیکیاں بٹورتا ہے۔ تو اس چیز کا خاص طور پہ خیال رکھیے، اور اپنی دعاؤں میں خاص طور پر ہر ایک کا خیال کریں، ہر مسلمان کا خیال کریں، اور ہر ایک کے لیے، امت محمدیہ کے لیے دعا کریں، مرحومین کے لیے دعا کریں، اور جو پریشان ہیں ان سب کے لیے دعا کریں۔ اللہ ہر ایک کی دعا کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ خاص طور پہ رمضان میں تہجد کا بھی پورا احترام کرے، پڑھیے۔ موقع ہے، دیکھیے یہ مہینہ ایسا ہے
برکتوں والا مہینہ ہے، چند مختصراً دن رہ گئے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم ابھی بھی الرٹ ہو جائیں اور پورا ان دنوں کا فائدہ اٹھائیں اور اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرمائیں اور ہماری حاجتوں کو پورا فرمائے میرا مولا، اور ہم کو آگے بڑھ کر سب کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاک اللہ خیر۔